أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریے، کفار مکہ جن کی طرف پہلا خطاب تھا کہ ان سے سوال کریے من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سورج کو اور چاند کو ایک خاص اپنے راستے پر چلایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ رزق کی بات کی جس کا تعلق ربوبیت کے ساتھ ہے کہ کون ہے وہ ذات جس نے رزق سب کو عطا کیا، اور اس چیز کا تعلق اسی وجہ سے مکہ والوں کے ساتھ تھا یا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہجرت کر رہے تھے کہ اے لوگوں ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں قربانی دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے وہ رزق کی ہے کہ کہاں سے کمائیں گے۔ ادھر بیٹھے بٹھائے تو رزق کا معاملہ چل رہا ہے، پہلے سے ہے، کہاں سے کرنا ہے، کدھر سے معاملات کرنے ہیں، زیادہ ہے تھوڑا ہے لیکن کم سے کم چل رہا ہے۔ جب ایک نئی جگہ جائیں گے رزق کا معاملہ کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، پورا مکمل سب کچھ چھوڑ کے جانا، یہ ایک اور بڑی آزمائش کہہ لیں یا ایک اور بڑا امتحان تھا کہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، اپنے ساتھ لے کے کچھ نہیں جانا۔ جا پائیں گے نہیں، کیونکہ ہجرت کا معاملہ یا ہجرت کی کیفیت یہی رہتی ہے کہ انسان کو سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ جو بھی کفار مکہ کے ہاتھ لگتا، کفار مکہ یہ کہتے کہ بھی جو یہاں پر ہے وہ ہمیں دے دو، ٹھیک ہے، باقی جانا ہے یہاں سے چلے جاؤ۔
جن کے پاس نہ ہوتا ان کو کفار مکہ پکڑ رہے تھے اور ان کو اپنی جیلوں میں بند کر رہے تھے، جیلوں میں بند کر کے ان پر ظلم و ستم ہوتا۔ لیکن جن کے پاس کچھ ہوتا یا طاقتور قبیلے کے لوگ تھے، ان سے یہ کہتے کہ بھائی کدھر جاتے ہو، اپنا جو کچھ ہے وہ ہمیں دے دو، چلے جاؤ، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ مال ہے، جتنی بھی دولت ہے، زمینیں ہیں، گھر ہے، تجارت ہے، جو بھی ہے سب کچھ ہمیں دے دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ ایک مشکل حالت تھی، ایک مشکل پریشان کن حالت تھی، جس کو چھوڑ کے جانا آسان چیز نہیں تھی۔ ہر اس صورت میں انسان ہجرت کر لے، ایسی جگہ جہاں پر انسان کا گھر نہیں، جس کے لیے انسان نے محنت کی، جس کے لیے انسان نے اپنا خون پسینہ جو ہے وہ جلایا، اور اس کے لیے ایک مسکن بنا، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک مسکن تیار کیا، وہ سارا چھوڑ کے انسان اس جگہ چلا جائے جہاں پہ انسان کا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا اس دنیا میں بھی عام طور پہ ہمارے بر صغیر کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر کچھ کام ہو رہا ہے، اگر انسان کچھ کمائی کر رہا ہے، تو کم سے کم ایک اپنا مسکن بنا لیا جائے، جو اپنا ہو، جس میں انسان بنا کرائے دیے انسان رہے۔ یہ ایک سب سے بڑا ہدف آج کل ہمارے ذہن میں ہے۔ یہاں بر صغیر میں یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے۔ اب یہ سوچے کہ انسان کو وہ سارا چھوڑ کے، اپنے خون پسینے کی کمائی تھی وہ انسان نے کیا، اور سب کچھ وہ چھوڑ کے، وہ زمین چھوڑ کے، وہ گھر جو بنایا، وہ تجارت جو کھڑی کی، وہ جو کچھ تھا اس سب کو چھوڑ کے ایک جگہ جانا ہے جہاں پہ نہ انسان کا گھر ہے، نہ زمین ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے لیے۔ یہ مثال اس لیے دی کہ ہمارے سامنے سب سے بڑی قربانی کی چیز ایک یہ بن سکتی ہے۔ کفار مکہ کے نزدیک بہت ساری اور چیزیں، یا مسلمان جو تھے، جو مہاجرین تھے، بہت ساری اور چیزیں ہوں گی، اور تھیں بہت ساری اور چیزیں، لیکن اگر ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ تکلیف کیا ہے تو شاید اس طرح ہم کچھ سمجھ سکے۔ ادروائز بینک بیلنس تو آج کل بھی میں ادھر ہوں، یہاں پہ ہوں، میں وہاں کا ادھر استعمال کر سکتا ہوں، ادھر کا میں ادھر استعمال کر سکتا ہوں، اس طرح کر کے انسان کہے کہ بھائی ہمیں اپنا مال دے دو، یہ اس طرح آسان معاملہ نہیں ہے کہ بھئی میرا مال تو بینک کے اندر ہے، یہ تو میرا ہے، ایک کارڈ ہے، اس کارڈ کو میں نے ختم کیا، توڑا اور میں چلا گیا جہاں پہ بھی جانا ہے، وہاں پہ جا کے میں نے بینک والوں کو فون کیا، بھئی میرا کارڈ ہے فلانا، اس طرح کر کے میرا مال ہے اس میں، ٹھیک ہے بھئی۔ وہ معاملہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس طرح کی ہے کہ انسان نے ساری زندگی لگائی، اس کے بعد آخر میں آ کے انسان کی اچھا میں وہاں پہ جاؤں گا، میں کدھر رہوں گا، میں کس طرح کروں گا، کیا کروں گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب مہیا نہیں کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیے ان کے لیے اسباب مہیا، جہاں پہ ان کے اپنے گھر بھی ہوئے، جہاں پہ وہ رہے، جہاں پہ انہوں نے تجارتیں بھی شروع کی، جہاں پہ انہوں نے کمائی کا سلسلہ پھر سے شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مال میں زیادہ فراوانی ان کو عطا کی مدینہ میں پہنچ کر، مال میں زیادہ کثرت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ان کو مدینہ پہنچ کر۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا اخشى علیکم الفقر، مجھے غربت کا ڈر ہی نہیں ہے، اے میری امت، مجھے تم پہ غربت کا نہیں ڈر کہ اللہ تعالیٰ کبھی غریب رکھیں گے تمہیں، لیکن ڈر اس بات کا ہے ان تفتح علیکم الدنیا، کہ ان تفتح علیکم الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا تمہارے اوپر، دنیا کے دروازے کھول دیں اور تم اس کے فتنوں کی وجہ سے مارے جاؤ، اس میں لڑائی کرو، اس کو کمانے کے لیے لڑو، میں اور چاہیے اور چاہیے، تم پیچھے ہٹو، مجھے دے دو، اپنا بھی مجھے دے دو، اس چیز کا ڈر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا اس حدیث کے اندر۔ اور آپ اب خود دیکھیں گے کہ امت مسلمہ میں مال کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو انسان کے اندر ایمان کی کمی ہے، انسان کے اندر غربت سے ڈر ہے، جس چیز نے انسان کے اندر توکل کو ختم کر دیا، اور وہ توکل اللہ تعالیٰ اہل مکہ کے اندر پیدا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بھئی اب جاؤ، یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو یہاں اللہ نے مہیا کیا وہی اللہ تعالیٰ مدینہ میں بھی مہیا کر دیں گے، وہی اللہ تعالیٰ بلکہ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ان لوگوں کو، لیکن پہلے ان کا توکل طلب کیا،
اور انہوں نے اپنا توکل دیا اللہ تعالیٰ پر، کیا انہوں نے سارے کا سارا توکل، ایمان ان کا سارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ پر تھا ان کا ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل ان کا جوڑ تھا، لگاؤ تھا، اور ساتھ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ساری حالت کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک طرح سے ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اس پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بنجر زمین کو زندگی عطا کی، من بعد موتها، اس زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد، موت کے بعد، موت کو یہاں پہ بنجر کو یہاں پہ قرآن کے اندر اس آیت کے اندر موت سے ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی اس کی کہ وہ زمین بالکل مر چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، اس زمین کے ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی، اس بارش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو زندگی عطا کی۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اے لوگو یہ سارا کہاں سے ہوا، کس نے کیا یہ سارا، من بعد موتها لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بالضرور یہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ نے ہی کیا ہے۔ اتنا ایمان تھا ان لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ پر۔ یہ کفار کی ابھی بات ہو رہی ہے، کفار میں اتنا ایمان تھا اللہ تعالیٰ پر، لیکن لڑائی صرف توحید الوہیت کی تھی کہ بھئی ہم عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان معبودات کی بھی عبادت کریں گے، ان بتوں کی بھی عبادت کریں گے۔ ثابت کرو اس چیز کو کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز صحیح ہے، وہ ثابت نہیں ہوتی تھی ان سے۔ جب ثابت کرنے کی بات آتی تھی، جب دلیل کی بات تھی، تو ان کے سامنے ایک ہی چیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ بھئی ہمارے آبا و اجداد سے ہم نے یہ پایا ہے، ہمارے ماں باپ نے یہ کیا، ہم یہ آگے کر رہے ہیں۔ اس دلیل کو پسند نہیں کیا گیا، اس لیے ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی خود بھی یہ سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ اگر آپ سے یہ پوچھے کہ مسلمان کیوں ہو، تو جواب یہ نہ ہو کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے پاس تو کوئی علم نہیں، کسی چیز کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، اور یہ علم ہونا ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، میرا ایمان اللہ تعالیٰ پر کس وجہ سے ہے، کیوں ہے ایمان، یہ توحید کیا چیز ہے، توحید کی حقیقت اور توحید کے اصل موجود ہو انسان کے پاس، دلیل کے ساتھ توحید موجود ہو کہ یہ توحید چیز کیا ہے۔ میں اس وجہ سے مسلمان ہوں، اس لیے مسلمان نہیں کہ میرے تو ماں باپ مسلمان تھے، یہ تو کفار والا جواب ہو گیا۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم ان کے آثار یا ان کے پیچھے پیچھے ان کے قدموں پہ چل رہے ہیں جہاں پر وہ چلے۔ تو اس میں کیا بڑی بات ہوئی؟ اسلام کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بچے ہم سیکھو ہم مسلمان کیوں ہیں، کس وجہ سے ہیں، کہ اللہ تعالی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرنا وہ باطل ہے، کیوں ہے اس کے دلائل بچوں کو دیے جائیں۔ این اللہ فی السماء، کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ، آسمان پہ ہے، کس طرح ہے، عبادت کرنی ہے ہم نے اللہ، یہاں سے ابتدا انسان اپنے بچوں کی تعلیم کی کر دے۔ ڈرنا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ایمان رکھنا ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، توکل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کی وضاحت دی جائیں بچوں کو اور ان کے سامنے رکھی جائیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ، ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ، مثال دے کے، ان کے اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے، شاید ہمارے لیے وہ چھوٹی مثال کچھ نہ ہو لیکن وہ بچے کے لیے اس کی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہو جاتی ہیں، وہ اس کے ذہن میں اس چیز کو، اس ایمان کو بٹھاتی جائیں گی۔ اور وہ عمر، جس عمر میں انسان کے بچے کے ذہن میں سب کچھ نقش ہوتا جاتا ہے، اس عمر کے اندر ہم یہ کام کریں تاکہ یہ کام بڑے ہونے کے بعد نہ کرے، نہ ہمیں ضرورت نہ پڑے بڑے ہو جانے کے بعد، جس میں بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، اور جب وہ شکوک و شبہات بچے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اوہو، ہم نے تو ایمان کے متعلق بھی سکھانا تھا، ہم نے دنیا کے متعلق تو بہت کچھ سکھا دیا، ایمان کے متعلق اگر سوال کیا جائے تو وہ تو بہت پیچھے رہ گیا ایمان کا مسئلہ۔
دین کا معاملہ، اسلام کا معاملہ، یہ تو بہت پیچھے رہ گیا، جو کہ اصل اساس تھی ہر چیز کی، جس سے ہر چیز شروع ہونی چاہیے تھی، تعلیم ساری شروع ہونی چاہیے تھی۔ اور وہ شکوک و شبہات بہت گہرے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں اگر ایمان کو پختہ اور پکا نہ کیا جائے ذہن کے اندر، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو قوی نہ کیا جائے ذہن میں، تو وہ والی چیز قوی ہو جائے گی، وہ اس کے عکس جو چیز ہے وہ قوی اور پختہ ہو جائے گی۔ کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کیوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، سارے دین ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹا فتنہ ہے، آج کل کے بچوں کے ذہن میں جو چیز یہ ڈال دی جاتی ہے کہ بھئی جو جہاں پہ جس طرح عبادت کر رہے ٹھیک ہے، اس کو غلط نہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی پھر کہاں رہ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخالفتیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آج کا ایک بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی مخالفتیں کی وہ بے فائدہ اور فضول کی، اپنا کام کرتے، جو کام سے کام رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا۔ دعوت کیوں دی؟ کس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی؟ پھر دین کی اور ایمان کی دشمنی مول لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں نے مارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں نے مذاق اڑایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا مذاق اڑایا گیا، ہر اس بندے کا مذاق اڑایا گیا جس کا تعلق اس اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ ساری چیزیں کہاں رہ جائیں گی پھر؟ اگر آج کا ایک بچہ یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی سارے ایمان اور ساری عبادتیں ٹھیک ہیں، جو جس کی کرتا ہے کرنے دی جائے، ہم غلط نہیں کہیں گے۔ یہ تو سمجھنا ہے ہم نے کہ ہم نے اس غلط کو غلط سمجھنا ہے اور کہنا ہے اس مقام پر جہاں پر انسان کے لیے ضروری ہو اس چیز کو غلط کہنا، یہ چیز غلط ہے میری، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے عکس ہے یہ چیز، اسلام کے عقیدے کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل الحمد للہ، اللہ تعالیٰ الحمدللہ شکریہ ادا کرنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بل اکثرهم لا يعقلون، کثیر تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو نہیں جانتے۔ مسلمان جانتے ہیں اس چیز کو، شکر کس چیز کا ادا کرنا ہے، شکر اس چیز کا ادا کرنا ہے کہ کفار کی طرح نہیں ہے، جانتے ہیں لیکن ایمان اس طرح کا نہیں ہے جو ایمان مطلوب ہے۔ اے مومنو شکر ادا کرو کہ جانتے بھی ہو اور ایمان بھی رکھتے ہو۔ مکمل نہیں ہے انسان کی توحید ربوبیت جب تک انسان کا ایمان الوہیت پہ ہو۔ صرف اس چیز کا اقرار کر لینا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن عبادت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کے دوسری چیزوں کی عبادت کرنا یا دوسرے معبودات کی عبادت کرنا، وہ انسان کے ایمان کو اور اس عقیدے کو ناقص وہ چھوڑ دیتی ہے، نامکمل انسان کا ایمان اور عقیدہ رہ جاتا ہے۔ کبھی اس چیز پر شکر ادا کیا یا سکھایا کہ بچوں اس چیز پر شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس دنیا کی حقیقت کے متعلق، اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ جو کفار جو کر رہے ہیں یا اس دنیا میں ہم دنیا کے ساتھ جو ہمارا لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو ظاہری طور پہ یہ سمجھایا جاتا ہے، یہ تصویر پیش کی جاتی ہے کہ بھئی یہی ہے سب کچھ، یا ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ہم نے یہاں پہ ہی کرنا ہے، اگر کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اگر کسی کے پاس، تو اس کو احساس کمتری میں دھکیل دو کہ بھئی تمہارے پاس تو دنیا نہیں، پیسہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، فلانی دنیا کی نعمت نہیں، وہ دیکھو فلانا ہے، اس کے پاس اتنی نعمت ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، دھکیل دو احساس کمتری کے اندر۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کدھر ہے؟ ٹھیک ہے اس دنیا میں نہیں، انشاءاللہ جنت میں مل جائے گا، یہ بھی تو چیزیں ہونی چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت میں دے دیں گے۔ محنت کرنے سے روکا نہیں، کمانے سے روکا نہیں، لیکن اپنا سارے کا سارا ایمان اور اپنی ساری کی ساری محنت ادھر ہی ڈال دینا، اس چیز سے روکا گیا ہے۔
وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے اس دنیا کی زندگی، الا سوائے لہو و لعب، کھیل تماشا، اس کے علاوہ حقیقت اس دنیا کی زندگی کی کچھ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو سرداریاں تم لوگوں کی ہیں وہ اس دنیا کے لیے ہی ہیں، وہ ایک کھلونے کی طرح ہے۔ اس دنیا کے اندر جب جاؤ گے تو جاتے ہوئے بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ جیسے ایک بچہ ایک کھلونے سے کھیلتا ہے، جب تک وہ ٹھیک ہے، وہ کھیل رہا ہے، یا جب تک اس بچے کے دل میں اس کھلونے کی اہمیت ہے، وہ اس کھلونے سے کھیلتا ہے، اس کے بعد اس کو پھینک دیتا ہے۔ اس دنیا کی اہمیت اس کھلونے سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ما تسوى هذه الدنيا عند اللہ جناح بعوضہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معروف حدیث ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہم یہ کہیں کہ اس دنیا کی قدر و قیمت ہو، تو وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل تماشا بس کہہ دیا، کیونکہ کھیل تماشے کی حقیقت انسان جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان اپنے آپ کو بہلاتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کھیل تماشا گیا، ختم ہو گیا، اور انسان واپس اس دنیا کی حقیقت میں آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہ کھیل تماشا گزر گیا، میں نے اپنے آپ کو تھوڑا خوش کرنا تھا، میں ہو گیا، اس کے بعد وہ چلے گی چیز۔ یہ دنیا، اس کی حقیقت یہی ہے۔ لوگوں کی بادشاہتیں اس دنیا کے اندر یہ ایک کھلونے کی طرح چیز ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے بادشاہت دی، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے سرداری دی، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا، مقام منصب عطا کیا، ٹھیک ہے، وہ اس دنیا کے حد تک ہے۔ اگر اس میں ایمان نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ اسلام نہیں جڑا ہوا، تو اس کی بالکل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ایمان جڑا ہوا ہے تو اس دنیا کی بہت اہمیت ہے۔ اس چیز کے ساتھ ایمان اور اسلام جڑ گیا ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ کیونکہ وہ انسان اس چیز کو جان لیتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے امتحان کی جگہ ہے، دار الامتحان ہے، اس لیے پھر اہمیت بن جاتی ہے اس دنیا کی۔ اور میں نے یہاں پہ تیاری کرنی ہے اس جنت کے لیے جو آگے آئے گی، تب یہ دار الامتحان بنتا ہے، تب وہ انسان کے لیے کھیل تماشا نہیں رہ جاتی یہ چیز۔ کھیل تماشا تب ہوگی انسان کے لیے جب بالکل ایمان سے اور اسلام سے فارغ ہے، یہ چیز بالکل خالی ہے، انسان کے ذہن میں سارے انسان کا ہم اور انسان کی پریشانی ساری کی ساری اس دنیا کے لیے ہے کہ بھئی دنیا چاہیے، دنیا میں یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اپنے مال کا ایک ڈھیلا بھی نہیں لے کر جاتا۔ وہی مال، وہی آدمی جس کا نام ہوتا ہے، جب انسان مرتا ہے سب سے پہلے اس کا نام ہٹا لیا جاتا ہے، جس کی اس دنیا میں اہمیت ہوتی ہے، جس کے لیے انسان اس دنیا میں سب کچھ کرتا ہے کہ نام بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز انسان سے ہٹائی جاتی ہے تو وہ نام ہٹائی جاتی ہے، انسان کو میت کہا جاتا ہے کہ میت آ گئی، میت چلی گئی، میت لائی گئی۔ وہاں پہ انسان کو پھر اہمیت یاد آتا ہے کہ اصل اہمیت کس چیز کی تھی۔ وہ اس چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهٌ وَلَعِبٌ، صرف کھیل تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کی زندگی، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لو كانوا يعلمون، اگر وہ صحیح طرح جان لے، کاش وہ لوگ جانتے اس چیز کو، اس چیز کا علم رکھتے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ جو پریشانیاں مسلمانوں کو مکے میں جن کا سامنا تھا، جن پریشانیوں کا، اور جو پریشانیاں مسلمان سامنا کر رہے تھے، مدینے کے اندر بہت سارے لوگ تھے، مال والے، پیسے والے، دولت والے، طاقت والے، بہت ساری چیزیں تھیں ان کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقت اس کی یہ ہے، ہاں محنت سے نہیں روکا، محنت کرنی ہے، محنت کرو، ایک مقام پر پہنچنا ہے تو پہنچو، تاکہ وہ سبب بنو اس دنیا کے اندر اسلام کو بڑھانے کا، اسلام کو اونچا کرنے کا سبب بنو اس دنیا کے اندر۔ اور وہ محنت اسلام کے لیے ہو، انسان محنت کرتے کرتے اسلام بھول نہ جائے کہ بھئی وہ کدھر رہ گیا، وہ مقصد اور وہ ہدف کہاں رہ گیا، کدھر چلا گیا وہ مقصد اور ہدف۔
انسان کے اندر وہ تواضع موجود ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو تواضع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر پیدا کر کے چلے گئے، دنیا آ جانے کے باوجود انسان کے اندر وہ تواضع موجود ہو، انسان کے اندر اسلام کی وہ سمجھ موجود ہو، انسان جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو منتقل کیا، اسی طرح انسان بھی اپنے بچوں میں اس چیز کو منتقل کرے کہ بھائی بچوں پیسہ آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا کچھ پیسہ ہی ہے، انسان جائے تو پیچھے سے بچوں کا کیا ہے، بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے انسان کو۔ اس دنیا آ جانے کے باوجود سب سے اہم چیز انسان کے لیے ایمان کی دولت ہونی چاہیے، اور وہی چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ دل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخرت، حقیقی زندگی انسان کی آخرت کی ہے، اور وہ انسان کا جب سب سے پہلا لمحہ ہوگا نا، انسان جب فرشتوں کو دیکھے گا آتے ہوئے، اس بات کا انسان کو وہاں پہ اندازہ ہو جائے۔ جب انسان کی روح نکالنے آئیں گے اور انسان کے دلوں میں ہزاروں تمنائیں ہوں گی، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں فلانا کر لوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ اور یہ ہو جائے، اس طرح اور اس طرح ہو جائے، نہیں ہو سکے گا۔ اندازہ ہو جائے گا انسان کو کہ جیسے ہی انسان مرتا ہے اس کے مال کو وراثت کہا جاتا ہے، اور وہ مال اس کا رہتا ہی نہیں، وہ تقسیم ہو جاتا ہے، فوراً تقسیم ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی اپنی اولاد نہیں تو وہ مال اس سے ہٹ کے، اس کی نسل سے ہٹ کے آگے پیچھے نکل جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے انسان کے مال کی، اور اگر اس حقیقت کو ہم ذہن میں رکھیں تو بڑے طاقتور ذہنیت کے ساتھ ہم اس زندگی کو گزاریں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زور القبور فإنها تذکرکم بالآخرہ، زیارت کرو قبروں کی، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبرستان میں جائیں، کبھی انسان جائے، دروازے کھلے ہوتے ہیں، اوقات لکھے ہیں قبرستان کے باہر کہ ہفتے کے جو عام ایام ہیں اس وقت کھلتا ہے، جمعے کے روز اس وقت کھلتا ہے۔ انسان جائے، انسان جا کے قبر کو دیکھے، اوپر سے کھڑے ہو کے صرف خالی قبر کو ہی دیکھے، انسان صرف اس وقت نہ جائے اگر کسی کی تدفین ہے، کوئی فوت ہو گیا، اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کوئی جاننے والا بھی فوت ہوا، جنازہ پڑھا، چلے گئے، جنازہ پڑھ کے قبرستان نہیں گئے۔ کوشش کریں کہ جائیں، کیونکہ عام طور پہ تو نہیں زیارت کی جاتی قبرستان کی، عام طور پہ نہیں جاتا کوئی قبرستان، لیکن ہیبت ہے انسان اگر ذہن میں رکھے کہ میں قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہوں، میں نے دعا پڑھنی ہے قبرستان کے پاس پڑھنی، انسان کے ذہن میں وہ ہیبت اور وہ موت کی اور قبرستان کی ہیبت انسان کے ذہن میں آتی ہے۔ السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ انسان کی اہمیت ہے پوری۔ ہم اس دعا کے اندر خود کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور تمہارے ہی ساتھ آ کے ملنے والے ہیں۔ قبرستان کے پاس سے گزرے، انسان یہ دعا پڑھے، اس دنیا کی وہ صرف وہی بات ہے لہو و لعب، انسان کے ذہن میں فوراً وہ چیز آتی ہے، یار یہ دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے، اور جب میں نے گزرنا ہے وہ شاید قبرستان کی زندگی میرے اس دنیا کی زندگی سے لمبی ہو جائے، اگر 100 سال کی بھی زندگی ہو گئی نا میرے مرنے کے بعد، میری زندگی سے شاید بڑی ہو جائے قبرستان کی زندگی، اور اس کے بعد آگے جو زندگی آنی ہے اس کے لیے کتنا تیار کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ کتنا مال تھا، کدھر تھا، کیسے تھا، کیا تھا، ہاں مال آیا، اس کو خرچ کیا، وہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر لیں گے اس چیز کی، وہ میرے لیے ہے۔ لیکن صرف دنیا کے لیے انسان نے کیا، انسان اپنے آپ کو پیچھے کر دے گا۔ کامیاب ہونا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن ہر چیز کا انسان ہدف یہ رکھے کہ اسلام کے لیے میں نے کرنا ہے، یہ نہ ہے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بالکل ہی پیچھے ہو گئے، ٹھیک ہے نہیں آگے بڑھیں جہاں پہ بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہدف آخرت کو رکھیں، وہ ہدف انسان بھول نہ جائے، نہ ہی اپنی نسل کو بھولنے دے کہ بچے ہماری زندگی کا ہدف اور میری اس کمائی کا یا ہمارے اس مقام اور مرتبے کا ہدف اسلام ہونا چاہیے۔ وہ ہدف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بھولے، نہ ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھولے، نہ ہی خلفاء بھولے، کوئی اس ہدف کو نہیں بھولا۔
اس مال و دولت کے ساتھ اس ہدف کو ذہن میں رکھا کہ ہمارے لیے ہم نے اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر اس دعوت کو ہم نے آگے بھیجنا ہے، پہنچانا ہے اس دعوت کو۔ ہم نے کہاں تک اس دعوت کو آگے پہنچایا، اس میں میرا کتنا ہاتھ ہے، میں نے کیا کچھ کیا اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال مجھ سے کیا، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بحر، پانی میں، سمندر میں اگر ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ آگے لے جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بر کی طرف، خشکی کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بھول جاتے ہیں کہ ہم جب پانی میں تھے تو ہم کس پر یقین تھا، کس کی ہم عبادت کرتے تھے۔ کشتی والا خود کہتا تھا کہ بھائی کیا کرتے ہو، صرف اس اللہ کی عبادت کرو، یہاں پہ اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کیسا ایمان تھا، شاید آج کے مشرک سے بہت اچھا ایمان تھا۔ دعا کرنی ہے کہ تو صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، لیکن منافقت تھی اس چیز کے اندر۔ جیسے ہی بحر سے ختم ہوتا ان کا سفر، پانی سے اترتے، خشکی پر آتے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے شروع کر دیتے۔ اس کا مطلب حقیقت ان کو اللہ تعالیٰ کی پتہ تھی، اور اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کر آئے تو اس دعوت کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جس طرح وہ جانتے ہیں اس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ اور کفار مکہ بھی جواب ان کا یہ اسی لیے تھا، وجدنا آباءنا علی امت، اس کی دلیل میں کہ اپنے ایمان کی دلیل دے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ایمان اور اسلام کی، ربوبیت کی، الوہیت کی دلیل دیتے ہیں، اپنی اسلام کی دلیل دے دو۔ تو ہم نے تو اپنے ماں باپ کو اس پہ پایا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اس کی حقیقت دل میں جان گئے تھے اس کی حقیقت کہ یہ بات جو کرتے ہیں، جب ہم کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کشتی والا بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، میرے زمین، میرے قدم تلے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو پختہ ہو جس میں میں خود کھڑا ہو سکوں، کسی چیز کو پکڑ سکوں، صرف پانی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پھر اس میں بچائے انسان کو۔ تو وہاں پر تو ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب زمین پہ آتے ہیں تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات تو نہیں کرتے، اس کا مطلب اب اپنے ایمان کی دلیل دو۔ ہم نے تو اپنے ماں باپ کو پایا اس چیز پر، لیکن دل کے اندر وہ کشمکش تو چل رہی ہے، وہ لڑائی تو چل رہی ہے کہ اللہ یہ بات جو کہتے ہیں یہ تو ٹھیک کہتے ہیں، بات غلط بات تو نہیں کہتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دلا دیتے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ آرام سے، حفاظت کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ خشکی پر لے آتے ہیں، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ واپس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا کرو اس کا انکار کرو، کفر کرو اس چیز کا۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، اس کے اندر اس کو جی لو، جو خوش ہونا ہے خوش ہو لو۔ تمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر خوش ہو لے، اپنی خوشی کا سامان جتنا کرنا ہے کر لو۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، یہ بڑا خطرناک اسلوب اور خطرناک انداز ہے۔ جس طرح کوئی بڑا چھوٹے سے نہیں کہتا اچھا ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے، آئے گا وقت تمہارا، میں دیکھتا ہوں تمہیں۔ صرف یہ جملہ کہنا، وہ چھوٹا، وہ چاہے بچہ ہو چاہے اس کی اولاد ہو، جو بھی ہو، وہ ڈر جاتا ہے اس جملے کو سن کے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے۔
یہ اس طرح کا جملہ ہے، لیکفروا بما آتیناہم، کر لو کفر جو کرنا ہے تم نے اس چیز کے بدلے جو ہم نے تمہیں عطا کی، جو نعمت ہم نے تمہیں عطا کی اس کے بدلے کفر کر لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر لو۔ اور کفر یہاں پہ ناشکری کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ کرو ناشکری جو کرنا چاہتے ہو، اور کرو کفر اللہ کے ساتھ جو تم کفر کرتے ہو، کس کے بدلے میں؟ جو ہم نے تمہیں دی، جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی اس کے بدلے میں کفر کرنا ہے، کرو کفر۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، تھوڑی سی دنیا کی زندگی ہے، خوشی کا سامان کر لو، جو کرنا ہے وہ اس دنیا کے اندر ہی ہے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے، تکلیف دے کرنا ہے، جو کر لو مسلمانوں کے ساتھ بھی، کہ صبر کریں آپ، انشاءاللہ جنت ہے آپ کے لیے۔ ایسے مقام ہے جنت میں جو انسان نے کبھی نہ اس کے بارے میں سوچا، نہ کہ انسان کی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ انسان کے کان نے کبھی سنا۔ ایسی جنت تم لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ لیکن محنت کی صحابہ کرام نے اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے طاقت حاصل کی، لیکن اپنا ہدف ہمیشہ اسلام کو رکھا، اس دنیا کو نہیں رکھا۔ ان بلندیوں کے باوجود آپ ان صحابہ کرام کو دیکھیں گے کہ بڑی عام سے زندگی گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بلندیاں عطا کی مختلف صحابہ کرام کو، لیکن بڑی عام زندگی گزارتے رہے۔ یہ نہیں کیا کہ اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اب زندگی کا ہم نے اپنا لیول اپ کرنا ہے، زندگی کے اندر اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے زندگی کے اندر۔ آخرت میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے آخرت میں اپنے آپ کو اوپر لے کر جانا ہے۔ ایسا طاقتور بنایا کہ لوگ اسلام، مسلمانوں کا نام سن کے دشمن ڈر جاتا، اور امن حاصل کرنے والا بھلے وہ دشمن ہوتا تو وہ تمنا کرتا کہ کاش مسلمان ہی آ جائے، ہم اسلام تو نہیں لائیں گے لیکن کاش ہمارے اوپر حکمران مسلمان ہو۔ اس چیز کی کفار تمنا کرتے، عیسائی اور یہود خود تمنا کرتے کہ ہمارے اپنے حکمرانوں سے تو بہتر مسلمان ہے، کاش یہی حکمران کے طور پہ ہمارے اوپر آ جائے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں کہ لوگوں نے تمنا کی کہ ہمارے اوپر مسلمان حکمران آ جائے، ان کے معاملات کو اور ان کے امور کو دیکھ کر، کیونکہ ہدف انسان کا اس وقت آخرت تھا۔ اب ہمارا ہدف اس دنیا کی زندگی بنانا ہے کہ مجھے مقام مل جائے، مجھے مرتبہ مل جائے۔ میں نے سیاست کرنی ہے، کس لیے کرنی ہے؟ بھئی مہینے میں اتنے کروڑ آ جائیں گے۔ یہ سوچ نہیں ہے کہ میں سیاست اگر میں نے کرنی ہے تو میں دین کے لیے کیا کر سکوں، مجھے دیکھو اللہ تعالیٰ مقام عطا کرے تو میں یہ اور یہ دین کے لیے کر سکوں۔ یہ ہدف ہی نہیں کسی کا، ہدف ہی یہ رہ گیا ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے تو میں نے پیسے کے لیے کرنی ہے۔ اگر انسان نے داخل ہونا ہی ہے کہیں تو اپنا ہدف انسان اسلام رکھ لے سیاست کے اندر۔ اگر اللہ نے مقام عطا کیا تو میں نے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہے، انسان اس کے لیے محنت کرے کہ میں ابھی محنت کروں، شاید میری اگلی نسل اس سے زیادہ کر سکے اسلام کے لیے، اس کے لیے کوئی راستہ سیدھا ہو جائے جو میرے لیے سیدھا نہیں ہے، میں اپنی اگلی نسل کے لیے راستہ سیدھا کر جاؤں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، انا جعلنا، ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی جس کو وہ کئی ہزار سالوں سے، جس کو وہ بڑے اچھے طریقے سے جس میں زندگی گزار رہے تھے اور بڑے خوش تھے اس کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا کر رکھی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرداری عطا کر رکھی تھی، استحکام عطا کر رکھا تھا، استقرار عطا کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ دیکھتے نہیں، انا جعلنا، ہم نے بنایا، حرمن، اس حرم کو، آمنا، پرامن، ویتخطف الناس من حولہم، اور ان کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ آپ ارد گرد لڑائیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، مار دھاڑ چل رہی ہے، لیکن یہاں پہ مکہ کے اندر آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ تقریباً 2500 سال انہوں نے زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ واضح نہیں کرنے کی کوشش کی کوئی دلیل دے کے کہ حرم کو تو میں نے آمن کیا ہے، کیا تمہیں اس چیز کا نہیں، یہ بات، یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے
کہ ان کو اس چیز پر ایمان تھا کہ حرم آمن اس رب نے کیا ہے جو اوپر ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے، جو اس دنیا کے امور کو چلا رہا ہے، اس رب نے اس حرم کو آمین کیا۔ اس چیز کا ان کے دلوں میں ایمان تھا، اس لیے اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کی کوشش نہیں کی، دلیلیں نہیں دی کہ بھئی یہ دیکھو یہ حرم تو اللہ نے جو ہے پرامن بنایا، اور اس کی دلیل یہ دلیل ہے، 1 2 3 4 یہ دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرم کو آمین بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل نہیں دی کوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی؟ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ اس سرزمین کو پرامن بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے، جس کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں جن کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ امن بہت بڑی نعمت ہے انسان کے استقرار کے لیے، انسان کے مال اور دولت کی کمائی کے لیے، اور انسان کے حتیٰ کہ دین کی دعوت کے لیے امن سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جہاں پر امن ہوگا وہاں پہ استقرار ہوگا، وہاں پہ ذہن پرسکون ہوگا، وہاں پہ ذہن کو ایک ہدف ملے گا جہاں پر امن ہوگا۔ اور آج کی دنیا میں مسلمان دنیا کو وہ امن نہیں وہاں پر لانے دیا جاتا۔ جہاں پہ بھی وہ مسلمان دنیا ہے، اس امن کو خراب کیا جاتا ہے تاکہ اسلام کی طرف یہ نہ بڑھے۔ یہ اسلام کی طرف بڑھ گئے تو انہوں نے ہمیں تتر بتر کر دینا، انہوں نے توڑ دینا ہے ہمیں، ان کو جڑنے نہیں دینا، ان کو اسلام کے بارے میں سوچنے نہیں دینا۔ خانہ جنگیوں کے اندر رکھو مسلمان ملکوں کو، اب آپ دیکھ لیں خانہ جنگیوں کے اندر پڑے ہیں سارے۔ جب تک سارے جڑیں گے نہیں تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ جڑنا ہے اس دنیا کے اندر ایمان کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے۔ مکہ کے اندر تجارت بھی اسی وجہ سے آتی تھی کہ مکہ آمن تھا۔ وہ سب سے زیادہ تجارت پورے عرب میں مکہ کے اندر آتی تھی۔ ہر بندہ مکہ کے اندر آ کے، ہر تاجر یا تجارت کا قافلہ مکہ کے اندر آ کے رک جاتا ہے، ایسے جیسے یہاں پہ آ کے سکھ کا سانس لیں گے کہ اپنے آپ کو امن کے ساتھ ہم اپنی جگہ سے یہاں پر لے آئے ہیں، اب یہاں پہ آ کے تھوڑا سا آپ سکون کے ساتھ جائیں گے، سکون کریں گے۔ اس کے بعد کیوں؟ اس کے بعد پھر واپس اپنے آپ کو محنت میں لگانا ہے۔ کون سی محنت؟ کہ ہمارے جو ہے وہ جنگجو ہوں گے، اور تلواریں ہماری تیار ہونی چاہیے، اور ہمیں بالکل چوکس ہو کے جانا ہے، اور ہمیں بالکل غفلت نہیں کرنی۔ کوئی بھی آ کے لوٹ سکتا ہے، ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ یہ احساس صرف انسان کو بہت پریشان کرتا ہے۔ وہ جگہ جہاں پر اس احساس کو انسان اپنے ذہن سے نکال دے کہ اب میں امن میں ہوں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، انسان ذہنی طور پر سکون میں آ جاتا ہے، اور اس سکون کی وجہ سے انسان کے جسم پہ بھی ایک سکینت طاری ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے نعمت اللہ تعالیٰ کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو تم لوگوں میں پرامن اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے باغ میں، جو بھی اس کے رہنے کی جگہ ہے، اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، امن ہے، جسم ٹھیک ہے، صحت اللہ نے عطا کر رکھی ہے، چلتے پھرتی ہے، معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ ایک دن کا کھانا، 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، عندہ قوت یومہ، ہمارے پاس کتنے ایام کا کھانا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، کتنے مہینوں کا کھانا ہمارے پاس موجود ہے۔ 3 چیزوں کو گنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ، امن ہے، صحت ہے، عنده قوت یومہ، ایک دن کا اس کے پاس کھانا ہے، فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، ایسے کہ جیسے ہم نے اس کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیے، اس کے پاس ساری دنیا، ہم اللہ تعالیٰ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری دنیا اس کو جیسے عطا کر دی۔ اتنی بڑی نعمت ہے امن کی۔
امن ہوگا تو آگے معاملات چلا سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ پہنچ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواثیق کرنے شروع کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑنا شروع کر دیا۔ اچھا ٹھیک ہے یہودو، کوئی بات نہیں ہے، تم پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کرنا، یہ وعدہ ہے ہمارا، یہ وعدہ ہے، تجارتی وعدے ہیں، جو بھی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑا، تجارتی معاملات، اور کچھ ایسی چیزوں میں جس کے اندر وہ مدینے کا امن نہیں خراب کر سکتے تھے۔ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھنسا لیا کچھ چیزوں کے اندر، جیسے وہ امن نہیں خراب کر سکتے تھے مدینے کا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے دین کی دعوت کے لیے گئے، دین کی دعوت کے لیے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجنا شروع کر دیے۔ کیوں؟ یہ اس چیز کا علم تھا کہ مدینہ تو اب پرامن ہے الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اچک لیے جاتے ہیں، ڈاکے ہو جاتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرامن ان کو بنا دیا، گڑھ بنا دیا، تجارت کا گڑھ بنا دیا، صرف امن کی وجہ سے اس دنیا کو تجارت کا گڑھ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس حرم کو ان تجارت کا گڑھ بنا دیا اللہ نے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفر وہ کریں گے، کفران نعمت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ کوئی نہیں ادا کریں گے، سیدھا سیدھا باطل، اس چیز کا ان کو ایمان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تم جانتے ہو یہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، جن کی دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، اس کے باوجود تم باطل کی طرف جاتے ہو۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، اس امن کی جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس حرم کو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر 2500 سال سے پرامن بنا رکھا تھا، اس نعمت کی تم ناشکری کرتے ہو۔ ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کتنی اس امن کا شکر ادا کیا جو امن اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، جس امن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ایک مستقر ہیں، اس دنیا میں ہم کمائی کر لیتے ہیں، اس دنیا میں ہم اپنے معاملات چلا رہے ہیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو اس امن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امن کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ذہن منتشر نہیں ہے دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف، دنیا میں ترقی حاصل کرنے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، اس راہ پر ہیں، اس کے اندر دین کا عنصر بھی داخل کر لیں، ترقی حاصل کریں، جتنی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن ہمیشہ دین کا عنصر درمیان میں رکھیں۔ اس ترقی کو اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں برا سمجھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اپنے لیے وہ ایک الگ چیز تھی، اس اختیار کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اصل حکم ہے اور اس کے برعکس چیز وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، نہیں، اس تواضع کو، اس فقر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا تھا، لیکن دنیا حاصل کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کہا تھا۔ جب تک وہ دنیا اس ہدف کے ساتھ اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے انسان حاصل کرے تو وہ حرام نہیں ہے، وہ ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، انسان کو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ انسان کو غافل کرے گی دنیا، اور غفلت میں ڈالا انسان کو دنیا نے، لیکن اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ اور کیا۔ مال آیا بحرین سے، بہت مال آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو، وہ سونا چاندی تھا، وہ مال ایسا مال نہیں تھا جس طرح ہم سونے چاندی کے سکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خبر پہنچائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحرین سے مال آیا ہے، بہت زیادہ آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ مدینے میں مسجد نبوی میں رکھ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے آئے، صحابہ کہتے ہیں آپ نے اس مال کو مڑ کے دیکھا تک نہیں، اپنے محراب پہ چلے گئے۔ کوئی اہمیت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس مال کی کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا کتنا ہے، کیسا ہے، کیسا لگتا ہے۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں جی، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے آ کے لے جائے۔ حضرت عباس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ
میں نے اپنا اور جعفر کا بدر میں میں نے معاوضہ دیا تھا آزاد کرانے کے لیے، مجھے پیسہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھا لے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پیسہ خرچ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹھا لے۔ اتنا جمع کر لیا، اتنا جمع کر لیا اپنے پاس کہ اس کپڑے کو یا اس قمیض کو اٹھانے لگے تو اٹھایا نہ جائے۔ کہا یا رسول اللہ ساعدنی فیہا، میری مدد کریں، اللہ کے نبی سے مدد کریں۔ آپ نے کہا نہیں میں تو نہیں کرتا۔ اچھا یا رسول اللہ کسی کو بھیج دیں؟ آپ نے کہا نہیں، کسی کو نہیں بھیجنا، خود ہی دیکھو۔ تھوڑا سا نکالا، پھر اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اللہ کے رسول مدد کر دیں، اللہ کے رسول۔ آپ سے کہا میں نہیں کروں گا، کوئی بھیج دیں، کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ اٹھانا ہے خود ہی اٹھا لیں، لے کے جا سکتے ہیں لے کے چلے جائیں، نہیں لے کے جا سکتے تو نکالیں اور پھر اٹھائیں۔ گھٹاتے گئے، پھر کہتے گئے اللہ کے نبی ابھی بھی نہیں اٹھایا جا رہا۔ آپ نے کہا میں کیا کروں؟ جتنا اٹھایا جائے اٹھایا، بڑی مشکل سے، بعد میں اٹھایا، بہت وزنی تھا، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سونے اور چاندی تھی کے سکے تھے وہ، اور بہت وزنی تھے۔ اس وقت کے لوگ ہماری طرح کے کمزور لوگ نہیں تھے، اگر ہم حیات کی طاقت کی بات کریں، بہت طاقتور لوگ تھے، بہت وزنی۔ اٹھایا اس کو، اپنے کندھے پہ رکھا، نبی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھے پہ رکھ کے بڑی مشکل سے چلتے ہوئے جاتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب سے دیکھتے رہے کہ انسان دنیا کے پیچھے کتنا جاتا ہے۔ تعجب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اتنا زیادہ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا تھے، ٹھیک ہے، دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے انسان کے دل میں، ڈالی ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور مال کی محبت، لیکن اس کے سامنے ہم نے ایمان اپنا سامنے رکھنا ہے کہ میرا ایمان نہ متزلزل ہو۔ اگر اللہ نے دیا تب بھی، اگر نہیں دیا تو حاصل کرنے کے لیے میں اپنا ایمان پیچھے نہ چھوڑ دوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق لما جاء، یا اس سچائی کو انسان جھٹلا دے جب سچائی انسان کے پاس آ گئی۔ کیسے پتا ہے کہ سچائی ہے؟ کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سارا کچھ کرتے ہیں؟ ہم باہر میں بیٹھتے ہیں، کشتی میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے حرم کو امن پر امن کس نے بنا رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا۔ کیا وہ لوگ یہ جانتے نہیں ہیں؟ اس چیز کو جانتے ہیں، تو اس کا مطلب حق وہ جانتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جس نبی کو، اس نبی کے خلاف وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا جائے، یا پھر اس سچائی کو جھٹلا دیا جائے جو سچائی ان کے سامنے ہے، جس کا پتہ ہے ان کو یہ سچائی ہے، اور پتہ ہونے کے باوجود اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی انسان کا کفر، انسان کا شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم انسان کوئی نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا یہ جہنم جو کفار ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے ٹھکانہ نہیں بنا دی گئی؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کو تفسیر کی لغت میں استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ ایسا سوال، ایسا استفہام جو انکار کے ذریعے کیا جائے انسان سے، اس سوال کا مقصد سوال نہ ہو، اس سوال کا مقصد انکار کرنا ہو۔ اچھا یہ جانتے ہو؟ پوچھنے والا یہ نہیں پوچھتا ہاں ہاں میں جانتا ہوں، پوچھنے والے کا مقصد کوئی اور ہے۔ پوچھنے والے کا مقصد یہ ہے یہ جانتے ہو تو غلط کیوں کیا؟ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے اس دنیا میں بھی اچھا جانتے تھے، تو وہ جواب نہیں طلب کر رہا کہ ہاں ہاں میں جانتا تھا، وہ یہ بتانا چاہتا ہے تو غلط کیوں کیا تم نے؟ اس طرح کا سوال ہے یہ۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین،
کیا جہنم کافر کفار کے لیے بہترین ٹھکانہ نہیں ہوگا اس صورت میں، اس حالت میں؟ اگر کوئی اس کو بہترین انداز سے سمجھ لے تو وہ خود کہے گا ہاں ٹھیک ہے، نہیں پھر تو بنتا ہے جہنم میں جانا۔ اگر حالت اور معاملہ یہ ہے تو پھر تو جہنم میں جانا بنتا ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس امن کا، اس امن کے متعلق جانتے ہوئے جو امن اللہ نے حرم میں عطا کر رکھا تمہیں، اور یہ جانتے تھے کہ یہ امن عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے باوجود تم نے انکار کیا۔ کیا اس ساری چیز کے بعد جہنم اب ٹھکانہ مستحق نہیں بنتے جہنم کے؟ ہر بندہ کہے گا بھلا بالکل بنتے ہیں، اس چیز کے بعد ضرور بنتے ہیں مستحق جہنم کے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جنہوں نے محنت کی ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہ بات ذکر کر رہے ہیں انسان کی محنت اور انسان کی جو لگن ہے اس کے بارے میں، کہ جس کے دل میں محنت اور لگن ہوتی ہے ہماری راہ کے لیے، لنہدینہم، ہم ضرور اس کو راہ دکھاتے ہیں، سبلنا، ہمارا راستہ، ہم ضرور اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس لگن کی، اس محنت کی ضرورت ہے، اس چاہت کی ضرورت ہے۔ بھلے اس دنیا کے اندر اللہ نے کتنا مقام عطا کر دیا، اس کے باوجود ہماری راہ کی چاہت ہوگی، ہم دکھائیں گے وہ ہم اس کا نتیجہ دکھائیں گے تمہیں۔ اور اس لگن کے اندر یہ بات بھی آئے گی کہ میرے دین کے لیے ایک مقام حاصل کرنے کے بعد، مال و دولت حاصل کرنے کے بعد، یہ دنیا حاصل کرنے کے بعد، کیا میرے دین کے لیے قربانی دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے؟ جو اثاثے اللہ نے دے رکھے ہیں، کیا ان اثاثوں کو انسان دین کے لیے خرچ کر سکتا ہے کہ اب یہ وقت ہے، یہی وقت ہے، ضرورت ہے، اب میں خرچ کروں گا دین کے لیے؟ ہمارے اثاثے موجود ہیں دین کے لیے، تیاری کرنی ہے، کتنا مال چاہیے، موجود ہے مال، ٹھیک ہے اس دنیا کے لیے کمایا، گھر کے لیے کمایا، لیکن جب دین کی بات آ گئی تو ہاں موجود ہے میرا مال، جتنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لشکر تیار کرنا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا لشکر تیار کر دیا ایک طرح سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کرتا ہے وہ کوئی چیز عثمان کو نقصان نہیں دینے والی، جو کرتا ہے عثمان معافی اس کے لیے، اللہ تعالی نے معاف کر دیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے۔ بشارت دے دی اس دنیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ادا کر کے، اور ان الفاظ کے بعد یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ اس دنیا میں عثمان جو کرے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی عثمان کو۔ یعنی عثمان، مطلب یہ نہیں کہ عثمان کوئی غلط جو بھی کرتے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اتنا صاف اور پاک ہو گیا کہ اب جانتے بوجھتے عثمان کبھی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط کام نہیں کریں گے۔ اللہ نے تو ویسے ہی معاف فرما دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اثاثے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، مال و دولت اللہ نے عطا کی، جب ضرورت پڑی میرے موجود ہے، میری مال و دولت موجود ہے، دین کے لیے، اسلام کے لیے چاہیے، لشکر تیار کرنا ہے، موجود ہے میرا مال۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ بھی کیسی عزتیں اور رفعتیں عطا کرتے ہیں، اونچائیاں عطا کرتے ہیں اس دین کو، اس فرد کو بھی، اور پھر اس دین کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسی اونچائی عطا کرتے ہیں۔ اگر ہر فرد کی یہ سوچ بن جائے گی، صحابہ کرام تو کہتے ہیں ایک چلو کھجوریں لے کے آ گئے، ہاتھ میں بھی پوری نہیں آتی تھی صحیح طرح، کھجوریں لے کے آ گئے، یا رسول اللہ یہی ہے؟ آپ نے کہا ماشاء اللہ، لاؤ 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 لاؤ، ادھر لاؤ، یہاں پہ ڈال دو، اس ڈھیر کے اوپر ڈال دو۔ یہ نہیں احساس دلایا کہ اتنا تھوڑا لاتے ہو، جاؤ جاؤ گھر لے جاؤ، کیا کرو گے؟ بالکل احساس نہیں دلایا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہمت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہے جاہدوا فینا، جنہوں نے ہماری راہ میں محنت کی، لنہدینہم سبلنا، ہم بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ ان تاریخ پڑھیں، خلافتوں کو پڑھیں، یہ نہ دیکھیں ان لوگوں کی بات میں نہ جائیں، او بھائی خلف یہ تو آپس میں لڑتے، ہاں لڑتے تھے، ٹھیک ہے لڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا نہیں کی تھی،
آپس میں لڑ لیتے تھے، جو بھی ہے، کفار کا معاملہ آتا تو جڑ جاتے، میں اور تم دوست ہیں، ٹھیک ہے، میری تمہاری لڑائی آپس کی ایک الگ ہے، لیکن جب اسلام کی بات آئے گی اسلام کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، اپنی ریاست میں اسلام کو نقصان نہیں ہونے دیں گے، میرا اپنا مال اسلام کے لیے ہے، بھلے وہ لڑتے ہوں اور کرسیوں کے لیے لڑتے ہوں، اور لڑتے تھے، بھائیوں کو قتل کروا دیا، بیٹوں کو قتل کروا دیا، بیٹوں نے باپ کو قتل کروا دیا، ساری چیزیں ملیں گی آپ کو۔ وہی لوگ جو یہ کرتے تھے، دین کا معاملہ آتا تو کہتے میرا مال موجود ہے، میرا پیسہ موجود ہے، جو چیز چاہیے وہ لے کر آئیں گے، بڑے سے بڑے سائنسدان لے کے آتے، علماء لے کے آتے، پوچھتے، سوال کرتے، بیٹھتے، محنت کرتے، دماغ لگاتے، کرنا ہے ہم نے، یہ چیز تھی جاہدوا فینا، اللہ تعالیٰ نے رفتیں اور عزتیں عطا کر رکھی تھی۔ جب ہم نے اپنی عزت دین سے ہٹ کے دوسری چیزوں کے اندر رکھ دی یا حاصل کرنا شروع کر دی دوسری چیزوں سے، اللہ تعالیٰ نے عزت لے لی ہم سے، چھین لی اللہ تعالیٰ نے، وہ ساری کی ساری چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین لی، لیکن عطا کر رکھی تھی ایسی کہ نام لیا جاتا اس بندے کا، اس حاکم کا نام لیا جاتا، لوگ کانپ اٹھتے، وہ جو بھی تھا، 1000 سال تک آپ کہہ لیں، تقریباً 1000 سال تک، آخری بندے تک نام لیا جاتا، آگے کانپ جاتے، وہ چاہے عبد الحمید ثانی ہو یا جو بھی ہو، نہیں پسند تھی ان کو چیزیں، اور اسی تک نہیں جانے دیتے، یہ آج بھی نسب العین ہے ان کا، ہدف ہے اس 400-500 سال پہلے نہیں جانے دینا ان کو، یہ ہی ہمارا ہدف ہونا چاہیے، نہیں جانے دینا ان کو اس چیز کی طرف، اس اونچائی کی طرف نہیں جانے دینا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں، شاید کبھی مؤخر ہو جائے، دیر سے آئے، لیکن آتا ضرور ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ، انشاءاللہ معیت اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، ایمان بس ہمارا ہونا چاہیے کہ جی انسان ہم نے جو کرنا ہے دین کے لیے کرنا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانے، توحید اساس ہے ہر عمل کی، انسان جتنا محنت کر لے، توحید نہیں ہوگی کامیابی نہیں ملے گی، توحید کو سمجھے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کرے، رفعتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو اسلام کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی معیت اپنی ثابت کر دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ یہاں پہ آج ہمارا ختم ہوا آج کا درس، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت صوابا فمن اللہ وإن خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انہ کان غفارا۔ سورۃ عنکبوت آج یہاں پر ختم ہو گئی، اگلی دفعہ انشاءاللہ سورۃ الروم شروع کریں گے۔ کچھ اعلان ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگلی دفعہ کا جو درس ہے وہ اس سامنے والے ہال میں ہوگا، جو اس کے بالکل مقابل ہال ہے اس میں ہوگا، یہاں پہ نہیں ہوگا، اسی فلور پہ، لیکن سامنے والا جو ہال ہے اس میں ہوگا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ 20 جولائی، 20 اگست عمرے کا رحلہ ہے، عمرے کا ٹرپ ہے، جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ لوگ پھر ساتھیوں سے رابطہ کر لیں، عبد الرحمان صاحب ہیں اور انکل اشفاق ہیں، انکل عبد الرحمان، انکل اشفاق، ان سے رابطہ کر لیں جو لوگ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، جالیات کی طرف سے ہے، انہوں نے ہم سے پوچھا کہ اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو بتائیے، اپنی رائے کا اظہار کریں آ کے، تو انشاءاللہ باقی معاملات آگے چلائے جائیں گے انشاءاللہ ادارے کے ساتھ، اور ان سے بات کی جائے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔